1990 میں وہاں کے ایک بزرگ گزرے ہیں احمد یاسین. تو شیخ احمد یاسین، دیکھو اللہ اپنے دین کا کام کس سے لیتا ہے. بچپن میں 38-39 میں وہ پیدا ہوئے تھے. اس وقت ان کے کسی دوست نے مستی میں ان کو زمین پہ پٹک دیا، جس کی وجہ سے ان کی کمر میں کوئی تکلیف ہوئی، ان کے ہاتھ بھی شل ہو گئے اور ان کے پاؤں سے بھی وہ معذور تھے. صرف بول سکتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. مگر اسی حالت میں انہوں نے علم دین حاصل کیا جامعہ ازہر سے. اور علم دین حاصل کرنے کے بعد جب وہ فلسطین آئے تو فلسطین آنے کے بعد اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی دشمن بڑا طاقتور ہے مگر مومن اس سے بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کی کوشش اور فکر کرنی ہے. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے پہلے قرآن کو پکڑ لو، اور کہا کہ ہم یہ پروگرام بنا دیں کہ اگلے 10 سال میں ہر گھر کے اندر میں کم سے کم ایک حافظ ہونا چاہیے. ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ ہونا چاہیے غزہ کے. تو فرماتے ہیں کہ 1990 میں انہوں نے پروگرام بنایا اور 2000 تک کے ہر گھر میں ایک بچے کا حافظ بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یار حافظ تو بن گئے بچے، ان کو قرآن سمجھانا بھی ہے، ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی بھی پڑھانا ہے. تو انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی، الجامعۃ الاسلامیہ غزہ اسلامک یونیورسٹی. اور اس یونیورسٹی میں انہوں نے ہر طرح کی تعلیم بھی دینا شروع کی. اب بچہ حافظ بھی ہوتا تھا، تفسیر حدیث سب چیزیں پڑھتا تھا، اور ساتھ ساتھ میں آگے کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی حاصل کرتا تھا. پھر 10 سال کے بعد پروگرام بنایا کہ ہمارے گھر، ہر گھر کے 10 لوگ ہیں تو 10 میں سے 5 حافظ ہونے چاہیے، 50% حافظ ہونے چاہیے. کتنے؟ 50%. کا 10 سال میں انہوں نے اس کو اچیومنٹ پار کر لیا، برابر پہنچ گئے وہاں پر کہ وہاں پر جو 18 سے 19 لاکھ لوگ تھے اس میں سے تقریباً 7 سے 8 لاکھ لوگ قرآن کے حافظ. پھر 10 کے بعد انہوں نے پروگرام بنایا کہ اب اگلے 10 سال کے بعد ہمارا پروگرام یہ ہوگا کہ غزہ کی زمین پر پیدا ہونے والا ہر انسان قرآن کریم کا حافظ ہونا چاہیے. 2022 کا سروے یہ کہتا ہے کہ وہاں پر مور دین 95% لوگ قرآن کے حافظ ہیں. 22 لاکھ انسان ہے تو اس میں سے 19 سے 20 لاکھ قرآن کے حافظ ہیں. اس کی اچھا یہ سب سائنس ٹیکنالوجی ہر چیز یہ خود ہی سیکھتے ہیں، ان کے اپنے اسکول ادارے سب، ان کا سب کچھ اپنا. تو انہوں نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر چلے تو طاقتور سے طاقتور دشمن کا بھی وہ مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوئے. ہمارے یہاں بیلنس نہیں رہتا ہے، ہم لوگ یا تو صرف دنیا یا صرف دین.